السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرات علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی اور اسلامی اور کلمہ گو بھائیوں، پیارے معصوم بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی نیک ماؤں اور بہنوں، ابھی تک آپ تمامی حضرات بچوں نے بھی پروگرام پیش کیا، آپ نے اس کو سماعت فرمایا. حضرت مولانا محمد شفیق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ مدارس اور حفاظ کرام کی اہمیت پر گفتگو فرما رہے تھے. آپ حضرات نے اس کو بھی سماعت فرمایا. یقیناً آپ حضرات کے ایمان میں، معلومات میں زیادتی ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بار بار اس طرح دینی مجالس میں بیٹھنے اور دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا وقت بہت زیادہ نہیں لیا جائے گا، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں بات مکمل کر دی جائے گی اور دعا ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم لوگوں کی بھی اپنی جگہ پر ایک مشغولیت ہے، ایک دن میں 2 3 پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں. تعلیم کے لائن سے مجھے صرف آپ حضرات سے ایک بات کہنی ہے، وہ یہ ہے کہ جہالت، جاہل رہنا، یہ سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کو، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے نا یہ بات نا؟ زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہا جا رہا ہے جبکہ شراب اپنے شباب پہ تھی، زناخوری اپنے عروج پر تھی، قتل و غارت گری بالکل عام تھی. اس کا منظر بھی کھینچا گیا ہے. چلن ان کے تھے جتنے سب وحشیانہ، ہر ایک ان میں تھا لوٹ و مار میں یگانا. جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی. اس زمانے کو نہ زمانے شراب نوشی کہا گیا، نہ زمانے زناخوری کہا گیا، بلکہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہہ دیا گیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور گناہوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ جہالت سے اس کو تعبیر کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لا علمی کے بنیاد پر یہ گناہ ہو رہے تھے، جہالت کی بنیاد پر ہو رہے تھے، اور جہالت ہی سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے. جب آدمی جاہل ہوتا ہے، علم کی روشنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کسی وقت بھی وہ کسی طرح کے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے. اس لیے ایک آخر بات آپ سے اس لائن سے عرض کر دینی ہے کہ اپنی اولادوں کو آپ جاہل نہ رکھیں، چاہے اس کے لیے آپ کو بھوکا رہنا پڑے، فاقہ کرنا پڑے، حتیٰ کہ اس کے لیے آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑے، اپنے نظام کو آپ دائیں بائیں کرنا پڑے، یہ سب کچھ کر لیویں، لیکن اولادوں کو اپنے جاہل آپ نہ رکھیں. خاص طور سے دینی تعلیم سے آپ آراستہ کر دیویں. اب اس کے بعد آپ کسی بھی میدان میں لے جاویں، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا حالت ایمان پر رہے گا. ہمارے اور آپ کے اسی دیار کے، اسی علاقے کے قاضی عدیل عباسی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ تھے. ان سے ایک مرتبہ ایک جج نے، ایک کمیشن نے پوچھا کہ آخر آپ یہ مکتب کا نظام چلا کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ایک جملے میں بات فرما دی تھی کہ آپ الف سے الو پڑھاتے ہو، ہم الف سے اللہ پڑھائیں.
اب باقی باتیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ ہم آپ سے ایک لفظ یہاں رک کر کے یہ کہہ دیں گے کہ آپ پہلے بچے کو خالق کی تعلیم دے دیجئے، پھر بچہ آگے چل کر اگر مخلوق کی تعلیم حاصل کرے گا تو خالق بھولے گا نہیں۔ اس لیے کہ شروع میں یہ مکاتب ہمارے اور آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر روحانی اور ایمانی پنکھا لگا دیتے ہیں۔ یہ پنکھا چلتا رہتا ہے تو باطل جو بھی آتا ہے وہ کٹ کر کے باہر نکل جایا کرتا ہے۔ یہ بچہ اگر جاہل ہے، پھر بڑے ہو کر کے ہم اس بچے کو خالق کی تعلیم دیں گے تو چونکہ بچپن میں یہ مخلوق کی تعلیم پا چکا ہے، یہ بچپن میں کتا اور سور پڑھ چکا ہے، یہ بچپن ہی میں آم اور امرود پڑھ چکا ہے، اب خالق اور کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی وہ ترتیب نہیں آ پائے گی۔ معاف کیجئے گا جملہ، یقیناً آپ کے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان مکاتب نے ہمیں دیا کیا یا ان ملاؤں نے ہمیں دیا کیا، تو آپ اپنے دل پر سنجیدگی سے ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیجئے کہ ہم نے آپ کو کیا دیا ہے۔ اگر کسی شخص نے، آج یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر کسی شخص نے مکتب کا رخ نہیں کیا ہے، مکتب کے دروازے پر قدم نہیں رکھا ہے، آپ اس سے تشہد سن کر کے دیکھ لیجئے، آپ اس سے دعائے قنوت سن لیجئے۔ وہ 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، مجھے اس پر بحث نہیں ہے، وہ تشہد اس کا آپ سن لیجئے، درود شریف سن لیجئے، آپ اس کا سن کے دیکھ لیجئے، کسی سے پڑھا کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک حقیقت ہے جس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم جنازے کی نماز کی دعا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی تصحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لائن سے بہت ہی زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک جملہ رک کر کے کہ آنے والا اس ملک کا وقت یہ بتا رہا ہے، آنے والا وقت اس ملک کا یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم، سچی تعلیم، بہتر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ عزت کی روٹی نہیں پا سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں پر رحم فرمائے، تعلیم دے دیں۔ دوسرا ایک لفظ، بچوں کے تربیت پر آپ کی نگاہ گہری ہو، خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ یہ خیال آپ ہمیشہ اس جملے کا رکھنا، ان پر آپ کی گرفت، آپ کی نگاہ، آپ کی پکڑ بہت مضبوط ہو، اس لیے کہ زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے۔ اب ہماری اولادوں کے صرف جانیں نہیں جا رہی ہیں، اولادیں ہماری مرتد نہیں ہو رہی ہیں، ہماری اولادیں غیروں کے ساتھ جا نہیں رہی ہیں، بلکہ ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ 100 روپے کی مرغی کا ایک چوزا خریدتے ہو، ہے نا؟ 500 روپے کا بکری کا ایک بچہ خریدتے ہو، اگر سرے شام مغرب کے وقت تک چوزا دربے میں نہ آ جاوے اور وہ بکری کا بچہ گھاڑی میں یا باڑے میں نہ آ جاوے تو گھر کے ہر فرد کو یہ فکر ہے کہ 100 روپے کا بچہ مرغی کا ابھی نہیں آیا، 500 روپے بکری کا بچہ ابھی نہیں آیا۔ 15 سال کا بیٹا ہے، 10 سال کی بیٹی ہے، 18 سال کا بیٹا ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، ابھی نہیں آیا، اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ حقیقت ہے۔ ہماری اور آپ کی نظر جا کہاں تک رہی ہے، اہمیت کس چیز کی ہے؟ مرغی کا بچہ نہ آوے سرے شام، بکری کا بچہ سرے شام نہ آوے تو ہر گھر کا فرد متفکر ہے، فکر مند ہے۔ 15 سال کا بیٹا رات کے 12 بج چکے ہیں نہیں آیا، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہی بچہ مرغی کا آپ نظر رکھتے ہو، وہ بیٹی آپ کی کہاں گئی، کب آوے گی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آپ کو نظر رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ باطل کی گہری چالیں ہو چکی ہیں۔ جملے کو پھر رک کر کے بات غور کیجئے گا جملے پر۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے طور پر یا اپنی اولاد کے لائن سے آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت نہیں آیا، آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت نہیں آیا تو آپ کے دسترخوان پر اگر بکرے کا گوشت آیا تو آپ نے بغیر سوال کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر پوچھے اس گوشت کو آپ نے کیوں کھایا؟ آپ دسہری آم خرید کر نہیں لائے تھے، پھر آپ کے دسترخوان پر وہ دسہری آم آئی کہاں سے؟
میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ دھنیے کی پتی نہیں لائے تھے تو آپ کے دسترخوان پر دھنیے کے پتی کی چٹنی آئی کہاں سے؟ آپ نے اس کی تحقیق کیوں نہ کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس دروازے سے آ رہا ہے اسی دروازے سے آپ کی ناموس، آپ کی آبرو، آپ کی عزت لٹ رہی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ بچے خدا کی امانت ہے، یہ اولاد خدا کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، دریافت کیا جائے گا، جواب دینے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے۔ یہ ایک بات مجھے عرض کرنی تھی، فکر کی ضرورت ہے نا، کریں گے نا؟ ایک مثال دے کر کے بات سمجھا کر کے تھوڑی سی آگے بڑھا لیں۔ عموماً ہمارے اور آپ کے گاؤں میں مثلاً نوڈی ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے گاؤں کے کسی گھر میں کوئی غلط پروگرام چل رہا ہے، کوئی غلط روش اختیار کی جا رہی ہے، یہ گاؤں اس پر خاموش ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا مسئلہ جانے۔ قطعاً غلط ہے، یہ ہماری بے غیرتی ہوگی، یہ ہماری بے حد نالائقی ہوگی۔ یہ جملہ ذہن میں رکھے رہنا، میں مثال سے بات سمجھا دوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے، اپریل کا مہینہ ہو، مئی کا مہینہ ہو، پچھوا ہوا چل رہی ہو جس کو تم لو کہتے ہو، لو چلے، پچھوا ہوا چلے اور گاؤں کے کسی کارنر پر یا پچھم کے کارنر پر آگ لگ جائے۔ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، بد دعا نہیں کر رہا ہوں، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ آگ لگ جائے، کیا کرو گے؟ چوراہے پر جا کر کے بیٹھ کر کے یہ سوچو گے، یہ مشورہ کرو گے کہ فائر والوں کو کون اطلاع کرے، فون کون کرے، بورنگ کون اسٹارٹ کرے، آگ کیسے بجھائی جائے، کیسے قابو کیا جائے؟ یہ بیٹھ کے کرو گے کہ آپ سے جو ہو سکے گا وہ کرو گے؟ تو کچھ بولو بھیا، آپ مشورہ کرو گے، بیٹھ کر ہوٹل پر گپے مارو گے کہ جو آپ سے ہو سکے گا وہ کرو گے؟ بالٹی، 2 بالٹی، لوٹا، 2 لوٹا لے کر کے آپ دوڑو گے فائر والے کو، سب کچھ کیوں ایسا کیوں کریں گے؟ آپ اس بات کو اچھی طرح جان رہے ہیں کہ جو آگ ابھی کارنر پر ہے، اگر اس کو قابو میں نہ کیا گیا اور پچھوا ہوا تیز ہے تو پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ہے حقیقت، ہے نا حقیقت؟ وہ تو بہت بات کی بات صرف اپنے گھر کی فکر کی ہے، بہت بات کی بات ہے۔ پہلی فکر آپ کی، یہ ابھی اکتوبر کا مہینہ گیا ہے نا، آپ کے راپتی ندی کا باڑھ چڑھا، ہر آدمی فکر مند تھا نا۔ پھر باندھ ٹوٹ جاوے، نہر ٹوٹ جاتی تو آپ بیٹھ کے ڈبریا گنج ہوٹل پر یہ تبصرہ کرتے کہ اس کو کیسے باندھا جائے۔ پھر رات بھر آپ کیوں نگرانی کر رہے تھے، کیوں چل رہے تھے کہ کہیں پانی گاؤں میں، اگر یہ پانی آ گیا تو پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں، آگ بڑھی تو پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ اس لیے کہ آگ اور پانی بہت بے رحم ہے، نہ یہ مریض دیکھتی ہے، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ مرد، نہ عورت، سب کو اپنے چپیٹ میں لیتے، لہلہاتی ہوئی کھیتیوں کو غرقاب کرتے اور خاکستر کرتے جلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ پانی کی تباہی اور آگ کی تباہی ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جو بددینی کی تباہی ہے، یہ جو بددینی کا ماحول بن رہا ہے، اس کے خطرناک نتائج سے آپ کیوں واقف نہیں ہو رہے؟ اگر کسی گھر کے اندر یہ نظام چل رہا ہے تو آپ قابو کریں، آپ سمجھاویں، آپ لجاجت اور منت کریں، اس کی ترتیبیں سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کا مسئلہ پرسنل ہے۔ خدا کی قسم جو بے حیائی آج اس گھر میں چل رہی ہے، اس کی لپٹ
عنقریب بغل والے گھر پہنچے گی، اس لیے کہ ہمارا بچہ شراب اکیلے نہیں پیے گا، جوا اکیلے نہیں کھیلے گا، تاش اکیلے نہیں کھیلے گا، افیون اکیلے نہیں استعمال کرے گا، نٹراڈٹ اکیلے نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ ایک جماعت تیار کرے گا، اور جب وہی جماعت تیار ہوگی تب آپ بے قابو ہو جائیں گے۔ اس لیے اولادوں پر نظر سخت رکھیں، گرفت مضبوط رکھیں۔ عقبہ بن عامر کی وہ روایت ہے، خالی اوقات اپنے گھروں پر گزارو، خالی اوقات اپنے گھروں پر گزارو، ولی سارا بیتی کا، اپنے گھر پر، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ یہ میں نے دو بات آپ کے سامنے تعلیم کے لائن سے کہہ دیا اور تربیت کے لائن سے، اس لیے آپ بچوں پر نظر رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری شرعی ہے۔ آپ سے سوال ہوگا، مردوں سے زیادہ اس سوال کے اللہ رب العالمین کے حضور گرفت کے حقدار مائیں اور بہنیں ہوں گی، اس لیے کہ اصل ذمہ داری یہاں ان کی بنتی ہے۔ اس لیے کہ باپ تو صبح نکل جاتا ہے کاروبار میں 4 پیسہ کمانے کے لیے، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ میں نے تعلیم اور تربیت کے لائن سے ایک بات عرض کر دی۔ آپ حضرات سے جو ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ آج شعبان المعظم کی کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 12 تاریخ ہو گئی نا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، رجب گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مہینے میں ایک رات ہے، منگل کا دن گزرنے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد جو رات ہوگی وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوگی۔ اس رات کی آپ قدر کر لیں گے، اہتمام کر لیں گے۔ وہ رات عام رات کی طرح نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ رات عام رات کی طرح ہے، وہ جلد بازی میں کہہ گئے، ان کی حدیث پر گرفت اور نظر نہیں ہے، تحقیق کا اس کا وقت نہیں ہے۔ مختصر سی بات میں یہاں اتنی عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ جتنے اکابر سلف موجود ہیں، وہ اس روایت کے پیش نظر جو ہے معاذ بن جبل کی الموجم کبیر اور الموجم اوسط کے اندر ہے، اس حدیث پاک کی کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں اللہ رب العالمین کی خصوصی تجلی ہوتی ہے اور رب العالمین بندوں پر نگاہ کرم ڈالتا ہے، قبیلے بنو قلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بری کرتا ہے۔ اس روایت کی پوری تحقیق کر لی گئی ہے۔ اس روایت کی عبد المجید سلفی نے تحقیق کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے تحقیق کر لیا ہے، علماء اہل حدیث میں بڑے بڑے علماء، مولانا عبد اللہ مبارک پوری نے بھی، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی کے اندر، میرات المفاتیح کے اندر، المدخل کے اندر الحاج مکی نے، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں، ان سارے اکابر نے یہ بات لکھ دیا ہے کہ یہ رات عام رات کی طرح نہیں ہے، اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اس رات کو عام رات کی طرح نہ گزار کر کے اس میں کچھ اپنے گھروں پر انفرادی طور پر نوافل کا، دعاؤں کا اہتمام کر لے گے۔ یہ رات عام رات کی طرح نہیں، باقی آپ کا جو معمول ہے وہ معمول آپ کریں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک بات میں اس رات سے کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں اصل اس شب برات کی فضیلت بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے۔ اس مہینے میں آپ جتنا بھی روزہ رکھے کثرت سے رکھ لے، 15 شعبان کے بعد، ابو داؤد کی روایت ہے 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، 15 شعبان کے بعد نہ رکھے۔ ادھر بخاری مسلم کی روایت بھی ہے اما عائشہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید کی روایت ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھے اسامہ نے کہ اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان کا، جس کو لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ سامنے رمضان المبارک بھی ہے، اب یہاں مجھے جو آپ